بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، کیا جس کپڑوں میں ہم بستری کی جائے کیا ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آج اس کے بارے میں معلومات آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ہم بستری والے کپڑوں میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جسم ناپاک ہو تو کیا اس کے اوپر جو ہم کپڑے پہنیں گے وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے؟ مثال کے طور پر اگر ایک شوہر اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے اور بغیر غسل کے اگر وہ کپڑے پہن لیتا ہے، وہ کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے؟ وضاحت فرما دیں اس بارے میں کیا حکم ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور اس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ دین سے دوری کی وجہ سے اکثر لوگ کچھ غلطی ضرور کر رہے ہوتے ہیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ ناپاک بدن کے ساتھ اگر کوئی کپڑا مست ہو جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر البتہ ان کپڑوں پر غلاظت یا نجاست لگ جائے، یعنی کہ منی کے قطرے لگ جائیں، تو پھر ایسی صورت میں وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال ہے، اس کا بھی آپ کو جواب دیتا چلوں۔ بعض لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ہم بستری کرنے سے پہلے جو کپڑے ہم نے پہنے ہوتے ہیں، یعنی کہ کوئی بنیان وغیرہ پہنی ہوتی ہے، تو ہم بستری کرنے کے بعد وہ کپڑے ہم دوبارہ پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ جس جگہ ہم بستری کی جائے، یعنی کسی چادر کے اوپر یا چٹائی وغیرہ کے اوپر یا کسی اور کپڑے کے اوپر ہم بستری کی جائے، تو ان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ وہ ناپاک ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کو دور کیا جانا چاہیے۔ مصنف عبد الرزاق میں حدیث موجود ہے اس حوالے سے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جو شخص کپڑے پہن کر بیوی سے صحبت کرے تو کیا پھر وہ انہی کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گزشتہ رات میں نے جس کپڑوں میں بیوی سے صحبت کی، انہی کپڑوں میں نے نماز بھی پڑھ لی۔ یعنی کہ کپڑے پاک ہونے چاہیے یا نہیں کہ ان کے اوپر منی وغیرہ کے قطرے لگ گئے ہوں، تو ایسی صورت میں وہ ناپاک ہو جائیں گے۔ اور اگر ان کے اوپر نجاست کے قطرے نہیں لگے تو آپ ہم بستری کرنے کے بعد غسل کر کے انہی کپڑوں کو دوبارہ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ وہ ناپاک اسی صورت میں ہوں گے جب ان کے اوپر نجاست لگی ہوگی۔ دوستو، یہ سارے ضروری مسائل ہیں، اتنے ضروری جو کہ ہر مسلمان کو پتہ ہونے چاہیے، کیونکہ ان کا تعلق ہر ایک کی زندگی سے جڑا ہے۔ لیکن دین سے دوری ہونے کی وجہ سے لوگ اکثر غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں اور پاکی ناپاکی کا ان کو خیال بھی نہیں ہوتا۔ دوستو، یاد رکھنا، اپنی ضرورت کا علم سیکھنا فرض عین ہے۔ یہ اتنا ہی ضروری ہے جیسے زندہ رہنے کے لیے کھانا اور پانی ضروری ہے۔ آج ہم دنیا کو لے کر اتنے فکر مند ہیں کہ دنیا کا ذرا سا نقصان ہو جائے تو ہماری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، لیکن دین کے بارے میں ایسی غفلت برتتے ہیں اور ایسے لاپرواہ ہیں کہ جیسے ہم سے کوئی پوچھ گچھ ہی نہیں ہونی، اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہونا۔ دوستو، یاد رکھنا، آخرت میں اس کا ہمیں بہت بڑا وبال دیکھنا ہوگا۔ یہ غفلت ہمیں بہت مہنگی پڑے گی۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ سردیوں کے دنوں میں کچھ لوگ ہم بستری کرتے ہیں، اور صبح کو ان کو فجر کا خیال نہیں ہوتا، صبح کو 9-10 بجے اٹھتے ہیں، آلس کی وجہ سے سارا دن ٹلا دیتے ہیں، لیکن سردی کی وجہ سے وہ غسل نہیں کرتے۔ ان کو ہم بستری کا ارادہ دوبارہ ہوتا ہے، وہ ایسے ہی ناپاک پھرتے رہتے ہیں اور رات کو ایسے ہی سو جاتے ہیں، جبکہ ان پر غسل فرض ہوتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حال میں اگر موت آ جائے تو کس حال میں وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ دوسرا یہ کہ ناپاک انسان کا وجود زمین پر بہت بھاری پڑتا ہے، زمین پناہ مانگتی ہے ناپاک انسان کے چلنے پھرنے سے، اس کے وجود سے۔ وہ کہتی ہے کہ اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اس بدبخت کو نکل جاؤں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں ان تمام سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔